السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ محترم دوستو، رب تعالیٰ قرآن پاک میں ایک بات جس کا بار بار ہمارے لیے ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت اٹل ہے، روز جزا ضرور آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اس دن کسی کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ سے چھپی نہ رہ سکے گی۔ لیکن غور کیجئے کہ اگر ایک شخص روز جزا یعنی آخرت کا انکار کرے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آخرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ میری زندگی تو بس یہی زندگی ہے، مجھ سے میرے اعمال کا حساب کبھی نہیں ہوگا، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، نہ اس زندگی میں نہ آخرت میں۔ تو اس طرح آخرت اور روز جزا کا انکار تو نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا قرار دے کر اللہ کا انکار ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں الحمدللہ 95% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں اور لوگوں میں نماز، روزہ، عمرہ، حج کا بے حد شوق پایا جاتا ہے، اور قدم قدم پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، وہاں کون ایسا سنگ دل شخص ہوگا جو آخرت اور روز جزا کا انکار کر کے اللہ کو جھوٹا قرار دینے کی جسارت کرے؟ عزیز دوستو، رب تعالیٰ سورۃ ماعون میں انہی لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو بظاہر تو صاحب ایمان ہوتے ہیں لیکن اپنے عمل سے روز جزا کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا یعنی آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں، کیا ہم تمہیں اس شخص کی نشانی یا پہچان بتائیں جو منہ سے چاہے جو مرضی دعوے کرے لیکن در حقیقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا روز جزا کا وعدہ جھوٹا ہے اور اسے کبھی اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ اس صورت میں ایسے شخص کی کچھ نشانیاں بیان کرتے ہیں، جن میں سے آخری اور سب سے واضح نشانی یہ ہے کہ وہ یمنعون الماعون، یعنی یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جب اس کے آس پاس کے لوگ اسے عام استعمال کی کوئی معمولی سی بے قیمت چیز تھوڑی دیر کے لیے ادھار استعمال کے لیے مانگتے ہیں، اسے درخواست کرتے ہیں، تو بھی وہ انکار کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، ذرا سوچئے، آج کے دور میں عام استعمال کی ظاہراً معمولی اور بے قیمت وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں؟ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ ہے تھوڑا سا راستہ، کہیں ذرا سی رعایت، کوئی چھوٹی سی مہربانی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سڑک پر رش کے وقت خواہ میرے آگے جانے کا راستہ بند ہی کیوں نہ ہو، پر میں اپنی گاڑی چوک کے عین درمیان میں اگلی گاڑی کے عین پیچھے جا کے روکوں گا، اور اس طریقے سے دائیں سے بائیں گزرنے والوں کا راستہ بھی بند کر دوں گا۔ لوگ دعائیاں دیتے رہ جائیں گے کہ بھلے آدمی، آپ کا تو آگے جانے کا راستہ بھی بند ہے، اپنی گاڑی ذرا پیچھے روک لیجئے تاکہ جن کا راستہ کھلا ہے وہ تو گزر جائے۔ لیکن نہیں، میں بے شک اگلی گاڑی کے پیچھے گھنٹوں ٹریفک میں پھنسا رہا ہوں لیکن کسی اور کو راستہ نہیں دوں گا۔ اسی طرح بس، ٹرین یا کسی انتظار گاہ میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بزرگ یا ننھے بچے کو اٹھائے ہوئی کوئی ماں یا کسی معذوری کا شکار کوئی شخص بہت تکلیف میں کھڑا ہے، مگر کوئی جوان، صحت مند اور ہٹا کٹا آدمی بھی شاذ ہی کبھی ان کے لیے اپنی نشست خالی کرے گا، حالانکہ اس پر کچھ بھی خرچ نہیں آتا ہے۔ قطار میں لگے لوگ بزرگوں، عورتوں اور معذوروں کے لیے بھی ذرا سی قربانی دینے کو تیار نہیں کہ ان کو پہلے آگے آنے دیں۔ راستے میں کیلے کا چھلکا پھینکنے والا تو اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے چلا گیا، لیکن پھر وہ چھلکا گھنٹوں وہاں باقی تمام عوام کی بے حسی کے ثبوت کے طور پہ پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس پہ سے پھسل جائے۔ عزیز دوستو، مہذب معاشروں میں یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں یعنی اسمال کرٹسیز عام دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ تو دراصل چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کے لیے راستے کی سہولت پیدا کرنا، کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، کسی ضرورت مند کے لیے اپنے حق میں سے ذرا سی قربانی دے دینا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔
ذرا آج ہم اپنے معاشرے پہ تھوڑا سا غور تو کریں. کچھ بھی تو درست نہیں، نہ سیاست، نہ معیشت، نہ امن و امان، نہ روزگار اور کاروبار، نہ فصلوں کے حالات، اور تو اور موسم بھی ہمارے خلاف ہے. یا تو خشک سالی ہو جاتی ہے یا سیلاب 1/4 ملک نگل لیتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. شاید اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں، یہ چھوٹے چھوٹے صدقے تقریباً ختم ہی ہو کے رہ گئے ہیں. کہیں ہم ہی تو وہ لوگ نہیں جن کے بارے میں سورۃ ماؤن نازل ہوئی ہے. آئیے ہم سب مل کر اپنے معاشرے میں ان صدقوں کو، ان چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کو عام کریں اور اللہ کی ناراضگی کی بجائے اللہ کی خوشنودگی سمیٹیں. اس بات کی عادت بنائیں کہ ہم سڑک استعمال کرنے والے اور لوگوں کا بھی خیال کریں گے. اگر ہمارے ذرا سے سبب سے باقی بہت سارے لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو سکتی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے. انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں ہمارے لیے ہماری زندگی میں سہولت پیدا فرمائیں گے. اور اگر ہم کہیں یہ دیکھیں کہ کوئی بھائی بہت دیر سے راستے کے انتظار میں کھڑا ہے تو ہم ہی اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے راستہ دے دیں گے. اور کہیں اگر کسی کو خود سے زیادہ ضرورت مند پائیں گے تو اس کے لیے اپنی نشست خالی کر دیں گے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بہتر صحت عطا کی ہے. یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور اگر کوئی ماں دیکھیں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو پرام میں دھکیلتی ہوئی کسی دروازے میں سے گزرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہماری انسانیت، ہماری مروت ہمیں مجبور کرے کہ ہم آگے بڑھ کے اس کے لیے دروازہ کھول دیں. اسی طریقے سے اگر کہیں کسی نے کوئی چھلکا، کوئی خالی پیکٹ، کوئی ڈبہ پھینک ہی دیا تو ہم اسے وہاں سے ہٹا دیں گے، کیونکہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا دور کرنا بھی تو صدقہ ہے. اور اگر کوئی ہمارے لیے کوئی سہولت پیدا کرے، ہمارے پر کوئی مہربانی کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے اور بدلے کے طور پر وقت آنے پر کسی اور کے لیے بھی ویسی ہی سہولت پیدا کریں گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے. محترم دوستو، مہذب دنیا نے اور ترقی یافتہ ممالک نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کو عادت کا حصہ بنا کر معاشرے میں تمام افراد کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. پر میں آپ کو بتاؤں، انہی چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کو چھوڑ کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو جہنم بنا رہے ہیں. اگر میرے دل کی یہ بات آپ کو اپنے دل کی بات لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. اور خدا را اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیجئے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.